السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ بیان کریں گے کہ باطنی بیماریوں کا علاج۔ کبھی ہم ظاہری طور پر بہت نیک لگتے ہیں، نماز، قرآن، علم، گفتگو سب کچھ درست ہوتا ہے، مگر دل کے اندر حسد، غرور، ریاکاری، کینہ، تکبر، خود پسندی، شہرت کی چاہت، یہ سب کچھ ایسے زہر ہیں جو ساری نیکیوں کو خاموشی سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ باطنی بیماریاں ایسے چپ چاپ لگتی ہیں کہ بندے کو خود بھی دیر سے خبر ہوتی ہے، اور جب تک خبر ہوتی ہے تو کبھی علم رہتا ہے مگر اخلاص نہیں رہتا، کبھی دعوت رہتی ہے مگر دل میں انا آ جاتی ہے، کبھی عبادت ہوتی ہے مگر روح بھٹکی ہوئی ہوتی ہے، عبادت میں لذت نہیں ہوتی، خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ آج ہم کپڑے صاف ستھرے تو رکھتے ہیں مگر دل، ہم ظاہری طور پر خود کو پاک صاف رکھتے ہیں مگر نیت، ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں مگر وہ قرآن ہمارے دلوں کو ہلاتا کیوں نہیں ہے؟ ہم اللہ اللہ تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم میں انا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ انسان اپنے باطن کے فتنے کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہے۔ ہم بخار، درد، شوگر، بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کے لیے علاج ڈھونڈتے ہیں لیکن کبھی دل کا علاج نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حدیث کا ترجمہ ہے، خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ الا وہی القلب، انسان کا وہ دل ہے۔ جب انسان کا دل ہی بیمار ہو جائے نا تو نیت بھی خراب ہو جاتی ہے اور نگاہ میں گناہ آلود ہو جاتا ہے، زبان تیز ترار، عبادت بے روح اور عمل صرف ایک اداکاری۔ سچ پوچھے نا، باطنی بیماریوں سے بڑھ کر کوئی خطرناک دشمن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور ہم جب تک ان بیماریوں کا احساس نہیں کریں گے، ہم چاہے جتنا اللہ کے قریب ہو جائیں اتنا ہی اللہ سے دور ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم خود سے سوال کریں، کیا میری نیت واقعی خالص ہے؟ کیا میری بات میں عاجزی ہے؟ کیا مجھے دوسروں سے جلنے کا روگ تو نہیں لگا؟ کیا میں دکھاوا کر کے دین کو بدنام تو نہیں کر رہا؟ جب کوئی جسم بیمار ہو تو وہ چلتا ہے مگر تکلیف کے ساتھ، اور جب دل بیمار ہو جاتا ہے نا تو انسان جیتا ہے مگر اللہ سے دوری کے ساتھ۔ باطنی بیماریاں چھپتی ہیں، ظاہر میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر ہی اندر ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ باطنی بیماریوں کی علامتیں کیا ہیں۔ جب کسی کی کامیابی دل کو چبھنے لگے نا، یا جب کسی کی نیکی پر حسد ہونے لگے، جب زبان سے دین کی بات ہو مگر دل میں شہرت حاصل کرنے کا احساس ہو، جب عبادت شہرت کی نیت سے ہونے لگے، یا جب ہر عمل کے پیچھے لوگ کیا کہیں گے چھپا ہو، تو سمجھ لیجئے یہ وہ زہر ہے جو باطن کو مار دیتا ہے اور انسان کو بے نور کر دیتا ہے۔ سب سے سخت بیماری ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ ریاکاری ایسی آگ ہے جو عمل کو جلا دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ جس چیز کا میں اپنی امت کے بارے میں خوف رکھتا ہوں نا، وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری، دھوکہ، دکھلاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ دوسری باطن بیماری حسد ہے۔ حسد انسان کو ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ وہ نعمت کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے نا ناراض ہو جاتا ہے، اور دل میں یہ جلن پیدا ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخص کو نعمت کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔
शैतान का पहला गुनाह हसद ही तो था ना, कि जिसकी बिना पर उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ही ना किया, क्योंकि वो जल गया था। हसद दिल की वो आग है जो बंदे को सिर्फ दूसरों की नेमत देखकर बेसुकून ही नहीं कर देती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करने से भी दूर कर देती है। तीसरा बातनी मरज तकब्बुर है। इल्म हासिल कर लेने के बाद अगर आजिज़ी ना आए तो वो इल्म नूर नहीं नार बन जाती है। अगर हम अपनी नेकी, अपने इल्म, अपनी इबादत पर फख्र करने लग जाए ना और दूसरों को हकीर समझें, तो समझ लीजिए ये वो बीमारी है जिसने इब्लीस को भी मलऊन बना दिया था। सही मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब हमने जान लिया कि बातनी बीमारियों की अलामत क्या है और वो कौन कौन सी बीमारी हैं। अब जानते हैं कि इन बातनी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की खालिसतन तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोते हुए दिल से, आजिज़ी से ये कहें कि या अल्लाह, मेरा दिल बीमार हो चुका है और मुझे सिर्फ तेरा ही इलाज चाहिए। दूसरा, तन्हाई के सजदे। जब कोई ना हो, सिर्फ अल्लाह हो और बंदा सिर्फ अपने दिल की मैल कुचैल को सामने रखता हुआ अल्लाह के सामने रोए। तीसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कसरत से करें। ये दिल को हर गुनाह से झाड़ देता है और बिल्कुल साफ कर देता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी मुर्दा दिल को जगा देती है। चौथे नंबर पर अच्छी सोहबत इख्तियार करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो खामोशी से अमल करते हों, शोहरत के भूखे नहीं, आजिज़ी के पैकर हों। याद रखिएगा, अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है, बुरी सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। पांचवें नंबर पर अपना मुहासबा कीजिए। हर दिन रात सोने से पहले खुद से सवाल करें, आज मेरी नीयत कहाँ कमज़ोर पड़ी है? क्या मैंने किसी को दिल में हकीर तो नहीं समझा? क्या मैंने किसी पर हसद तो नहीं किया? याद रखिए, हम सब इस लिहाज से बीमार हैं, कोई रियाकारी में, कोई हसद में, तो कोई तकब्बुर में। हमें अपनी बीमारी को पहचानना है, वरना वो बीमारी हमें खा जाएगी, हमारे ईमानों को कमज़ोर कर देगी। ये दिल जितना खालिस होगा ना, वल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उतना ही करीब होंगे। मगर अब वक़्त है कि हम अपने बातिन को संवारें। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे दिलों की ज़ंग को साफ़ फरमा दे, हमारी नीयत को खालिस फरमा दे। रियाकारी, हसद, तकब्बुर, कीना, इन सब बीमारियों से हमें निजात अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।